بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ابھی ایک بہت امپورٹنٹ سیشن شروع ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو آئی ٹی ڈگری ٹو مارکیٹ سافٹ ویئر بزنس۔ میرے پاس تو آئی ٹی ڈگری نہیں ہے، میں سافٹ ویئر کی باتیں کیسے کروں گا؟ یہ جی پوائنٹ آف سیل مینجمنٹ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ باتیں میں کیسے سیکھوں گی، کیسے سیکھوں گا؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جو میں نے آپ کو میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں لے رہا ہوں۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بھی ہم نے آپ کو علم دیا ہے ٹاپ 10 پروڈکٹس کا، یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹس ہے اور اس کی قیمت یہ ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، اب یہ کیسے انسٹال ہوں گے، اس کے ڈیموز کیا ہے، وہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کا ہیڈک ہے، وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ آپ نے صرف جا کے فارمیسی میں، اسکول میں، کالج میں ہمارے بتائیے طریقوں کے تحت جو ہے پرنسپل سے بات کرنی ہے، فارمیسی سے بات کرنی ہے، وہاں پراپرٹی ڈیلر ان سے سوسائٹی سے بات کرنی کہ یہ سافٹ ویئر ہے۔ اس کے بعد اس کے واٹس ایپ پہ آپ نے ڈیموز اور سارے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، اور وہ جو ہے ایک ہارڈ کاپی میں ہم آپ کو ایک فارم دیں گے، ٹھیک ہے، پروپوزل فارم، وہ اس کے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کوشچن کریں گے اس کے جواب انشاءاللہ آپ کو آئیں گے، کیونکہ وہ خود سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہے، وہ جس کے پاس جائیں گے نا وہ سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو ایکسیپٹ کر دے گا۔ اس کے بعد جو آئی ٹی کا بندہ ہوگا وہ تو ضرور پوچھے گا، تو جب وہ آئی ٹی کا بندہ پوچھے گا تو اس کی ملاقات ہم آئی ٹی سے کروائیں گے، کمیونیکیشن کے ذریعے گروپ بنے گا، اور ہمارا آئی ٹی والا اس کے آئی ٹی والے کو جواب دے گا۔ آپ نے اس آدمی کے ساتھ بات کرنی ہے اور آئی ٹی والا آئی ٹی کے ساتھ بات کرے گا، تو آپ کے لیے کام آسان ہے، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکنڈ، آئی ڈونٹ ہیو مارکیٹنگ ایکسپیرینس ٹو کنوینس پیپل۔ اب دوسری بات، تو یہ جو میں نے آپ کو 7 دن کی ٹریننگ دی، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ بھائی 7 دن کی ٹریننگ میں نے کون سی چیز آپ کو نہیں بتائی؟ ایک ایک چیز کلیئر کروائی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی پتہ نہیں ہے تو پھر یہ جو 6 دن کی ٹریننگ اس کو بار بار پڑھیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، ملنا اسی طریقے سے جو میں نے بتایا، بس یہی 6 ٹریننگ کے اندر سب کچھ ہے۔ اور پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے، گروپ میں ہوں، آپ بھی ہے، جب آپ سیل افسر بنیں گے۔ ابھی بھی سارے سیل افسر شاگردوں کی طرح مجھ سے پوچھتے ہیں، وائس میسج کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں، وائس میسج کرتے ان باکس بھی کر سکتے ہو، گروپ میں بھی کر سکتے ہو، جہاں پہ آپ پسیں گے مجھے کال کریں، میں آپ کی پسوڑی کو کلیئر کروں گا۔ جو نالج آپ نے لے لیا وہ تو لے لیا، اگر فیلڈ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہم نے نہیں بتائی ہے تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، تو آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اور انشاءاللہ 5-6 ماہ کے بعد اتنے ایکسپرٹ آپ ہو جائیں گے کہ آپ ہم سے پھر نہیں پوچھیں گے، آپ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مشعل راہ بنیں گے، ان کو آپ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تھرڈ، انسٹیٹیوشن اینڈ مینی پروڈکٹس ہیو سچ سافٹ ویئر۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر میں جاؤں تو ان کے پاس اگر سافٹ ویئر نکل آئے تو پھر سارے اسکولوں کے پاس سافٹ ویئر تو کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ہیں، تو لگے ہوئے ہیں نا، تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جس آدمی نے سن 2018-19 میں سافٹ ویئر وہاں اسکول میں انسٹال کیا ہے، مے بی کہ اب جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہے کہ جی ہمارے پاس جدید ورژن ہے سن 2021 کا، اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں جو پہلے والوں میں نہیں تھی۔ پہلے والے سافٹ ویئر نوکیا موبائل ہے، اب اینڈرائڈ ہے ہمارے پاس۔ آج کل جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جو عقل مند ہے، وہ کبھی نوکیا نہیں لے گا، وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ یار میں بھی فیس بک استعمال کروں، واٹس ایپ استعمال کروں، میں بھی آئی ایم او استعمال کروں، میں بھی ویڈیو کال کروں، میں بھی کانفرنس کال کروں، میں بھی زوم کروں۔ ہر بندہ چاہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نوکیا موبائل ہے تو کیا آپ یہ کر لیں گے؟ تو بس اتنی سی بات ہے کہ ہم نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو یہ جدید ترین ٹیکنالوجی دینی، تو آپ نے اس فکر نہیں کرنی کہ یار اس کے پاس سافٹ ویئر ہے تو ہونے دینا۔ یہ کوئی سبزی یا کپڑا یا کول ڈرنک توڑے ہیں کہ کول ڈرنک کسی کے پاس ہے، کپڑے کسی کے تو آپ سے نہ لے۔ یہ تو سافٹ ویئر کی دنیا، اللہ کے بندے، یہ تو ہر بندے کے پاس جائیں اور اس کو بتائے کہ جی ہمارے پاس یہ ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ وہ؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر 4، سم پیپل آر ڈونٹ انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا سافٹ ویئر۔ پھر یہ سوال بھی آئے گا کہ سر وہ میں گیا تھا نا تو فلاں بندہ کہتا ہے کہ میں تو رجسٹر پہ لکھوں گا، میں تو جی پیپر استعمال کروں گا، مجھے تو سافٹ ویئر کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر ہے کیا؟ تو دیکھیں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ ایسے بزرگ، خاص کر دیکھیں میں اپنی والد محترم کی بات کروں گے، ان کو نوکیا آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا، یعنی جو پرانا موبائل ہے نا اس کے بٹن کو بھی وہ نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی مطلب ہے کہ جو ایسے ایج والے لوگ 50-60 سال والے لوگ، ایسے بھی لوگ ہوں گے
کہ جو کہتے کہ جی ہم نے تو یہ اینڈرائڈ فون لینا ہے. جب اس کو ابھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بوڑھے لوگ اور بہت زیادہ لوگ آہستہ آہستہ نوکیا سے ہٹ بٹنوں سے موبائلوں سے نا وہ ادھر آ رہے ہیں, اینڈرائڈ کی طرف آ رہے ہیں. تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ انٹرسٹڈ ہے وہ. یار ابھی تو چھوٹے بچے جو 1 سال کے بچے ہیں وہ بھی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, اور انہوں نے بھی موبائل کے اندر اتنا آپ کو نہیں پتا جتنے آپ کے 1 سال کے بچے کو پتہ چل گیا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں, جب ہم کلچر بناتے ہیں, جب ہم ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, جب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو خود بخود انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. ماں کے پیٹ میں کوئی چیز بندہ سیکھتا تو نہیں ہے نا. تو لہٰذا جس کے پاس نہیں ہے وہ تو ہاٹ کے وہاں تو جائیں, وہاں ڈیموز کروائیں, وہاں دوسرے اسکولوں کا ان کو بتائیں کہ یار فلاں اسکول نے یہ انسٹال کیا, اس کی کارکردگی دیکھے اور اپنی دیکھے. نمبر 5 ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے, آئی ایم ڈوئنگ جاب, کین آئی ڈو دس بزنس. میں تو جاب کرتا ہوں, میں کیسے ٹائم نکالوں گا؟ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہم یہ جاب والوں کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتے یہ کام, یہ جاب والوں کے لیے نہیں. لیکن اگر آپ جاب ہولڈر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار جاب میں تو میری تنخواہی کم ہے 20-25 ہزار, تو میں آپ کے ساتھ بھی سارے کام کرنا چاہتی ہوں. تو ٹھیک ہے یار, آئے جو آپ کے ہفتے اتوار کی چھٹیاں ہیں ان میں بھی آپ جا سکتے ہیں, مختلف اداروں میں, مختلف کمپنیوں میں, ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں جیسے میں نے طریقہ سمجھایا آپ کو. ٹھیک ہے, یا آپ اس کے لیے اسپیشل مہینے میں 2-3 چھٹیاں بھی, ہر ملازم کو 2-3 چھٹیاں مل سکتی ہے مہینے میں 2-3 دن. یا پھر ایسی چھٹیاں آتی ہے جس میں آپ کی چھٹی ہوتی ہے سالانہ یا کیجول لیوز ہوتی ہے, لوگوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی. یا مطلب ہے کہ آپ کی چھٹی 2-3 بجے ہوتی ہے تو شام کے وقت بھی کچھ ادارے کھلے ہوتے ہیں تو اس میں کام کر سکتے ہیں. تو بھائی میرے آپ نا اس طرح کام کر سکتے ہیں. ہم آپ کو خیر اجازت دیتے ہیں. پہلے ہم نے اجازت نہیں دی, ہم نے کہا قسم کھائی ہوئی کہ جاب والوں کو ہم نہیں دیں گے. لیکن جب جاب والوں نے کہا کہ سر ہمارا کیا بنے گا, ہمارے بچے ہیں, تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا, ہم کیا کریں؟ تو پھر میں نے سی او کے ساتھ ملاقات کی اور پھر ہم نے پرمیشن دے دی. جو جاب کر رہے نا تو ان کو بھی ہم نے پرمیشن دے دی. اس کے بعد نمبر 6 آئی ڈونٹ ہیو انویسٹمنٹ ٹو اسٹارٹ دس بزنس. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, میں کیا اسٹارٹ کروں گا؟ تو اللہ کے بندے اس میں کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ وہ جو 2,000 روپے آپ دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارا خرچہ آپ کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو کوئی پیسے نہیں ہے نا. آپ مجھے کوئی بتائے 2,000 روپے سے, تو ہم جب ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا اور کوئی ماشاءاللہ 1-2 بندے ہوتے ہیں, کھانا کھاتے تو 2,500 کا بل آ جاتا ہے. تو 2,500 کا بل تو آتا ہے, تو وہ کھانا 4 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن 2,000 روپے تو پوری زندگی آپ کے ساتھ چلیں گے نا. تو اگر بندہ یہ بھی نہیں رہ سکتا تو یہاں نہ آئے معذرت کے ساتھ. اس کا بڑا چھوٹا ذہن ہے, چھوٹا دماغ ہے نا. وہ جائے وہاں ڈپلوما کرے, 2-3 لاکھ وہاں دے, بے روزگار رہیں. وہاں جائیں جی MBBS کرے, ہاں 50 لاکھ دے, کمائے ذرا کروڑوں. ٹھیک ہے نا, وہاں جا کر جی دوسرے شعبوں میں جائیں. کون سا کالج ہے, کون سی یونیورسٹی ہے, کون سا بزنس ہے جہاں پہ آپ سے لوگ پیسے نہیں لیتے؟ لیکن ایک ہم ہے کہ ہم نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آئی کین ڈو ورک آن سیلری بیس. اچھا مجھے تو تنخواہ چاہیے صرف, میں تو تنخواہ پہ کام کر سکتا ہوں. اللہ کے بندے, کل والی ٹریننگ اگر آپ نے لی ہے نا, کل والی ٹریننگ آپ نے لی ہے نا میری بھائی, ٹھیک ہے نا, تو یہ میرا خیال ایک کوشچن اس کے اندر ہے. اگر آپ نے بدقسمت سے ٹریننگ نہیں لی تو میں آپ کو فیل کر دوں گا انٹرویو میں. ٹھیک ہے نا, کل والی ٹریننگ لے تو یہ سیلری والی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد اگر آگے چلتے ہیں جی, I don't have expenses to do it in other cities keeping. کیا ہے یہ سوال؟ بہت پیارا سا سوال ہے, یہ ذرا دیکھیں. I don't have expenses to do it in other cities keeping view the situation of lead in my small cities. اچھا یہ سوال پوچھے نہیں مجھے کسی نے, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ایکسپیرینس ہے کہ آج میں نے بنایا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہی سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے, یہی سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے, آپ سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو سٹی ہے نا سرگودا, یا مطلب یہ کہ جو میرا سٹی ہے جو ہے نا چھوٹا سا جہلم, اس میں تو ہر کسی کے پاس اگر سافٹ ویئر ہو, تو پھر میں اگر کسی اور سٹی میں جاؤں تو میرے پاس تو اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ میں دوسرے سٹی میں جا کے نیٹ ورکنگ کروں. تو سب سے پہلے تو یہ بھول جائیں کہ اتنے بڑے ضلع میں آپ بیٹھے ہیں اور اس طرح باتیں کرتے ہیں. اس طرح باتیں نہ کریں. صبح میں نے ایک میسج کیا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے مقناطیس ہے, جیسے آپ سوچتے ہیں اسی طریقے سے آپ چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہے. دوسری بات ہے اگر ایسا ہو بھی جائے
کہ ہر کسی کے پاس سافٹ ویئر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کراچی لاہور میں بھی ہونا ہے, ادھر جانا چاہتے ہو تو مت جائے. باقی شہروں میں آپ کے ہوں گے دوست, ان دوستوں کو انوائٹ کریں جو ٹیلنٹڈ ہے میری زوم میٹنگ میں. اس زوم میٹنگ میں مطلب ہے کہ خوش ہو جائیں گے جب وہ سنیں گے میری زوم میٹنگ جو پریزنٹیشن ہے وہ سن لیں گے. پھر وہ فارم فل کریں گے, بیچ 5 کے لیے اپلائی کریں گے. لیٹ سے بیچ 5 آ رہا ہے, آپ کے 3-4 لوگ سلیکٹ ہو گئے, ایک کراچی سے, ایک لاہور سے, ایک پشاور سے, ایک کوئٹہ سے, شاباش گڈ. پاکستان کے چاروں صوبوں سے ایک بندہ آپ نے سلیکٹ کر کے بیٹھ گئے, تو مت جائے نا ادھر. ادھر آپ کا بھائی آ گیا نا, وہ کام کرے گا تو اس کا پیسہ آپ کو آئے گا. آپ کا کون سا خرچ ہوا؟ آپ نے تو صرف کال کی تھی نا, اس کو آپ نے زوم میٹنگ میں بٹھا دیا, اس کی شکل تک آپ نے نہیں دیکھی, ادھر گئے آپ نہیں, لیکن وہاں سے پیسہ آ رہا ہے. یار بس دماغ استعمال کرے بھائی, دماغ جب ہم استعمال کریں گے تو بڑے خوش ہوں گے انشاءاللہ. اصل میں نا ہمارے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, علم نہیں ہے, ہم دکھے اس لیے کہا رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے قریب ذرا آئے, انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہ سوال میرا خیال سمجھ آ گئی آپ کو. when and how can I invite new prospect to build team. سنیں. اچھا جی پروفیسر صاحب, شاہ صاحب, یہ جو نئے لوگ ہیں وہ میں کیسے انوائٹ کروں گا, میں نئے پراسپیکٹ کیسے بناؤں گا؟ نمبر 10 ٹائم پیریڈ اینڈ ویلیڈیٹی آف سیل آفیسر کارڈ. یہ جو ہم آپ کو کارڈ دیں گے نا, گلے میں لٹکائیں گے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے 6 ماہ. یہ پہلے ہم نے 2 ماہ رکھی تھی کہ اگر 2 ماہ میں آپ سیل آفیسر سے سیل کوآرڈینیٹر نہیں بنیں گے, 2.5 لاکھ کی سیل نہیں کریں گے, تو میرا اور آپ کا معاہدہ ختم. پھر ہم نے 3 ماہ کیا, پھر 4 ماہ کیا, پھر 5 ماہ کیا, پھر 6 ماہ کیا. انڈرسٹینڈ؟ اب اس پہ ایکسپائری ڈیٹ 6 ماہ ہے. جس دن سے ہم آپ ایک کارڈ بھیجیں گے اور آپ گلے میں لٹکائیں گے, آپ کی گڑی شروع. اگر 6 ماہ میں آپ سیل کوآرڈینیٹر نہیں بنے, یعنی کہ 2.5 لاکھ روپے کی سیل ہے, تو کارڈ ایکسپائرڈ اور آپ ایزی لائن سے ٹرمینیٹ ہو جائیں گے. ایزی لائن اور آپ کا معاہدہ ختم. 6 ماہ میں اگر آپ سیل کوآرڈینیٹر نہیں بنے گئے تو پھر اللہ کے بندے پھر کوئی اور کام کرے. آپ ادھر کیوں کام کرتے ہیں؟ مطلب کہ آپ نے, یہ تو 1 مہینے کا کام ہے, میکسیمم 2 ماہ کا کام ہے, میکسیمم 3 ماہ کا کام ہے, بڑا ماڑا ہے جو 4 ماہ ہے, بڑا بہت زیادہ سست ہے تو 5 ماہ ہے, اکبر بادشاہ کا نورتن ہے تو 6 ماہ ہے. تو نورتنوں میں بھی بندہ آ جائے تو بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو 6 ماہ میں بھی بندہ نہیں بنتا, تو پھر کارڈ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ناراض نہیں ہونا, آپ لوگوں نے کام شروع کرنا ہے جب آپ لوگ, کیونکہ ہمارے پاس سیٹیں ہوتی ہے اور آپ نے سیٹ بند کی ہوئی ہے. ہمارے پاس نا سیٹیں ہیں, یہ ہر ڈسٹرکٹ کا کوٹا ہوتا ہے. ہر ڈسٹرکٹ سے ہم کوئی خاص مقدار میں سیل کوآرڈینیٹر اور سیل آفیسر سلیکٹ کرتے ہیں. آپ نے گلے میں کارڈ لٹکائی ہوا ہے, ایک نے بھی لٹکائے ہوئے, دوسرے نے بھی, تیسرے نے بھی, وہ سارے لوگ جو ہے نا گھروں سے باہر نہیں نکلتے, اور آگے ویکینسی نہیں ہے, تو 6 ماہ کے بعد ہم نئے لوگ لے کے آئیں گے. اب آپ نے گلے میں کارڈ کیوں لٹکائے ہوئے بھائی؟ ویکینسی سیٹ کو کیوں بند کیا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی ہم ہر ضلع کے اندر ہماری کچھ مقدار ہے, ہم نہیں بتاتے آپ کو, یہ سیکرٹ ہے ہمارا. ہر ضلع کے اندر ہم نے کچھ مقدار ہے کچھ لوگوں کی, اس سے ہم نے زیادہ ریکروٹ نہیں کرنے, اور جو لوگ کام نہیں کرتے ان کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے, تاکہ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں اور اس سیٹیں لیں اور اپنے مستقبل کو سنواریں. اگر میں غلط ہوں تو معذرت کے ساتھ. یہ بھائی یہ کام کریں گے تو کام بنے گا. ان کیس آف نو پروموشن ان دا نیکسٹ رینک ان 6 months پھر کیا ہوگا بتا دیا میں نے. 6 ماہ کے کیا بات کیا ہوگا؟ مخبر ہی بنے گا. اور کیا ہوگا؟ 12 ان کیس آف ممبر ڈیتھ واٹ از دا پالیسی. اچھا اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے پھر تو بھیا فکر نہ کرے, اللہ خیر کر, اللہ آپ کو بہت زندگی دے اپنے بچوں کے لیے. ہمارے لیے آپ بہت زیادہ قیمتی بندے ہیں, خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمیں بھی نقصان ہوگا. تو اگر آپ سیل کوآرڈینیٹر سے اوپر گئے ہیں اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کا جو نیکسٹ آف کن ہے, جو لیگل وارث ہے آپ کا بڑا بیٹا یا وائف ہے جو بھی ہے, اس کو دیا جائے گا. ایک بندے نے کہا اگر کسی کی 4 وائف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ بات دیکھیں, اگر کسی کی 4 وائف ہے تو یہ جا کر کے کسی وکیل سے پوچھے, یہ میں نہیں بتاتا, ٹھیک ہے. تو جو وکیل کہے گا, جو قانون کہے گا, اسی طرح کر لینا. اچھا نمبر 13 ہاؤ کین آئی ریسیو مائی کٹ اینڈ کارڈ. اچھا کٹ اور کارڈ جو ہے نا ہم کیسے ریسیو کریں گے بھائی؟ ہاں کس طرح ریسیو کریں گے؟ تو ہم آپ کو دیں گے نا کٹ اور کارڈ, آپ کے جو ایڈریس ہے. ہاں ہم آپ سے پوچھیں گے, آپ نے تو ایک ایڈریس دیا ہوا ہے نا اپنا, یہ جو فارم میں آپ نے کیا ہوا ہے. پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ بھائی کارڈ اور کٹ جو ہے نا ہم روانہ کر رہے ہیں,
اگر کوئی ایڈریس میں تبدیلی ہے تو بتائیں, تو پھر آپ ہمیں ایڈریس بتائیں گے تو آپ کے گھر میں کارڈ آ جائے گا اور کٹ بھی آ جائے گی. ہاؤ کین آئی چیک مائی بزنس انکم ان ٹیم, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے کتنے لوگ ہو گئے, میرے کتنا پیسہ آ گیا. انشاءاللہ جس دن آپ سے لفیس صرف بنیں گے, بیک آفس دیں گے, یعنی کہ ایک ڈیش بورڈ دیں گے, وہاں آپ کو ہم ایک آئی ڈی دیں گے, ایک پاسورڈ دیں گے, وہاں پوری دنیا کو دیکھ سکیں گے جو آپ کے نیچے ہیں. آپ اپنے کارکردگی کو دیکھ سکیں گے, آپ اپنے لیڈس کو دیکھ سکیں گے, یہ دیکھ سکیں کہ آپ کے نیچے کتنے اسکول ہے, کتنے فارمیسی ہے, کتنے ہاسپٹلز ہے, کسی کے کتنی سیل آ رہی ہے, کتنی سیل ہو گئی ہے, مجھے ابھی تک کتنی انکم ملی ہے, کتنا انکم ٹیکس کٹ گیا ہے, میں کون ہوں, میرا رینک کیا ہے, سب کچھ آپ ان سے انشاءاللہ لاگ ان آئی ڈی آپ کو ہم دیں گے. ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کریں. 15 is there is a fixed schedule for meeting and training? yes, کیوں نہیں ہے, ہم آپ کو کھینچ کے رکھیں گے بھائی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, فکس شیڈول ہے نا. جب بھی کوئی میٹنگ کے لیے آپ کو میسج آئے کہ آج میٹنگ ہے, چاہے وہ کسی ہوٹل میں ہے یا کسی زوم پہ ہے, اور آپ نہیں آئے تو آپ کو جرمانہ پڑے گا, اور یہ جرمانہ آپ کی کمیشن سے ہم کاٹیں گے بڑے مزے سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر آپ ایکسکیوز کا اگر آپ کو اس سے پہلے اپلیکیشن دیں گے کہ آج ایمرجنسی ہے, خدا نخواستہ فوتگی ہوئی کوئی مسئلہ, تو بالکل سر آنکھوں پہ ہم تسلیم کریں گے, لیکن بغیر کسی انٹیمیشن کے آپ مزے کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, آپ نہ زوم میں آ رہے ہیں نہ آپ میٹنگ میں آ رہے ہیں, تو پھر آپ کو جرمانے تو لگیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہاؤ کین آئی کلیکٹ دا منی فرام کلائنٹس ٹو سینڈ اٹ. اچھا, اگر کوئی مجھے مثلا میں گیا کسی اسکول میں, اس نے 10,000 دیے, لاکھ دیے, تو پیسے میں کہاں رکھوں گا, میں کیسے لے کے آؤں گا؟ بھائی آپ پیسے لے ہی نہیں سکتے, آپ پیسے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ نے وہاں اس پرنسپل کو یا اس بندے کو کہنا ہے کہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ پیسے پلیز آپ بھیج دیں. جو ہی وہ میسج کرے گا کہ پیسہ گیا, اس کے بعد اس سے وہ ایگریمنٹ سائن کریں اور وہ ایگریمنٹ کی ایک کاپی ہمیں دیں. جب ایگریمنٹ کی کاپی ہمارے پاس آئے گی اور پیسے آئیں گے تو آپ اگلے دن دیکھیں گے تو آپ کے نیچے اس سیل پڑی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کا کمیشن آپ کو ملے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.